اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے مرسلین کا ذکر کیا اور فرمایا یہ سلسلہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پے انبیاء آتے رہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی محافظت کی اور انہی کا پیغام امت تک پہنچاتے رہے اور اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے عطا فرمایا موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجے پے در پے، من بعدہ الرسل ان کے بعد رسول، انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے آتے رہے۔ ایک نبی آتے انہیں شہید کر دیا جاتا یا وہ ان کا وصال ہو جاتا، اس کے بعد پھر نئے نبی اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرماتے، اور سارے انبیاء تقریباً 4000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام اس قوم تک پہنچایا، اور یہ پیغام وہ انہیں دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ تقریباً 4000 انبیاء اس دور میں تشریف لائے، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ وَآتَيْنَا اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلی نشانیاں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلی واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ یہاں نشانیوں سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے، آپ برس کے مریضوں کو دم کرتے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتا، آپ مادرزاد اندھوں کو دم کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور شفا عطا فرما دیتا، ان کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی، روشنی آ جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں بتاتے، جو کھانا آپ کی امت کے لوگ کھا کر گھروں میں سے آتے وہ بھی بتا دیتے، جو گھر میں چھوڑ کے آتے اس کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد دی موسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس پاک روح کے ساتھ۔ یہاں پاک روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی، آپ کو یہ شان دی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں پر اٹھانے سے قبل جتنا عرصہ آپ کا یہاں رہا تو جبرائیل امین علیہ السلام سفر میں، حضر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ آپ کی فضیلت تھی، آپ کی شان تھی۔ افکلما کیا فاپس کلما جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی بھی رسول، اس قوم سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، اس چیز کے ساتھ کہ جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی یقیناً اللہ کی طرف سے پیغام حق لے کر آیا کرتے تھے، اور یہ قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی، طرح طرح کی معصیت کے کام کر رہی ہوتی، اور جب انبیاء کرام تشریف لاتے تو وہ اللہ کے دی ہوئی ہدایت کے پیغام سے ان کو ان برے کاموں سے روکتے، منع کرتے، تو جب انہیں روکا جاتا تو انہیں وہ باتیں اپنی عادات کے خلاف معلوم ہوتی، انہیں وہ باتیں اپنے نفس کے خلاف لگتی، تو یہ اس نبی کے ہی خلاف ہو جاتے، یہ اس رسول کے ہی خلاف ہو جاتے، اور اس پیغام ہدایت کے خلاف ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔ فرمایا تم وہ بات مانتے ہو کہ جس سے تمہارے نفس کو تسکین ہو، اس بات کو ٹکرا دیتے ہو جس میں تمہارا آخرت کا فائدہ ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اور جب تم نے دیکھا کہ رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آ رہے ہیں جو تمہارے نفس اس کی خواہش نہیں کرتے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے ففریقن کذبتم، تو تم نے ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو جٹلا دیا، وفریقن تقتلون، اور ایک انبیاء کے گروہ کو تم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب یہ دو انبیاء کرام کے گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو بڑی جماعت انبیاء کی وہ ہے کہ جن کا سرے سے ہی اس قوم نے انکار کر دیا، اور ایک وہ انبیاء کی جماعت ہے کہ جنہوں نے جب ان کی برائیوں پہ ہاتھ رکھا اور انہیں نشاندہی کی کہ یہ کام بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو انہوں نے طیش میں آ کر، جذبات میں آ کر ان انبیاء کو شہید کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھیں معاشرے میں اوورآل ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، جب وہ اصلاح کی بات کرے گا، جب وہ دین کی بات کرے گا، جب وہ اللہ رسول کی بات کرے گا، تو بہت سارے اس کے اپنوں میں سے اس کے مخالفین کھڑے ہو جائیں گے، جو اس پیغام کو روکنے کی سر دڑ کی کوشش کریں گے اور شیطان اور نفس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس دین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس دین نے غالب ہونا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ صبح قیامت تک ہم نے زندہ نہیں رہنا، لیکن اس دین نے باقی رہنا ہے، قائم رہنا ہے، دائم رہنا ہے، اور اس نے آگے پھلنا پھولنا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی مخالفت کرنے کے بجائے، پیغام حق کی مخالفت کرنے کے بجائے اسے عام کرنے میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، اور جس طرح سے ہو سکے ہمیں دین کے سپورٹروں میں کھڑا ہونا چاہیے، دین کے مخالفین میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے آخرت کی نجات بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہ ان کا ایک طنزیہ جملہ تھا، مزاحیہ جملہ تھا۔ جب انہیں کہا جاتا کہ تم ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے، جو ہدایت کا آپ پیغام ہمیں سناتے ہیں، وہ ہمارے دلوں تک پہنچتا نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے ہیں، غلف پردے کو بولتے ہیں، اللہ نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا پردے نہیں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کیا ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، فاپس قلیلم تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہی نحوست ہے ان پر کہ جب انہوں نے پیغام حق کو سننے سے انکار کر دیا، نبی کریم علیہ السلام کو رسول برحق ماننے سے انکار کر دیا، قرآن مجید کو منزل من اللہ ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان پر لعنت کی گئی، اور اس لعنت کے سبب، اس کفر کے سبب، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان کی دولت سے ہی وہ محروم ہو گئے اپنی اس فعل بد کی بنا پر۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی، من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے تھی،
اللہ کے پاس سے ان کی طرف جب کتاب آئی، یہاں قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، آخری کتاب، پہلی آسمانی کتابوں کے بھی سردار، جیسے ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار، ایسے ہی قرآن مجید یہ ساری آسمانی کتب کی سردار ہے۔ جب یہ کتاب آ چکی اور اس کی شان یہ تھی مصدق لما معاہم، یہ اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی۔ یہودیوں کے پاس تورات تھی، تو اب قرآن مجید نے تورات کا رد نہیں کیا، تورات کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی بھی تصدیق کی کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ فرق یہ ہے کہ ابھی وہ منسوخ ہو چکی، اب قیامت تک نافذ ہونے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی کی تلاوت کی جائے گی، اسی پر عمل کیا جائے گا اور اسی کے مطابق آگے دعوت پیش کی جائے گی۔ اب یہود کے لیے آسانی یہ تھی، اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہوتے تو وہ فوراً اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے کہ ہماری کتاب تورات میں بھی یہ باتیں بیان ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہ قرآن ہماری کتاب یعنی تورات کے مخالف نہیں، اس کی تو حمایت میں ہے، اس کے تو حق میں ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں فوراً سے اس کو مان لینا چاہیے۔ وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ وہ نہ اپنی کتاب یعنی تورات کے مخلص تھے اور نہ ہی وہ ایمان لانے کے حوالے سے مخلص تھے، اس لیے وہ اس ہدایت سے اور حق کو پہچاننے سے محروم رہے۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی کہ حسد تھا۔ وہ حسد کیا تھا؟ وہ حسد یہ تھا کہ نبوت قوم بنی اسرائیل سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ آپ قوم بنی اسماعیل سے ہیں، آپ بنی اسماعیل سے ہیں، تو یہ حسد انہیں حق قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ انہوں نے کہا نبی ہمارا کوئی بندہ بنتا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی بنائے گئے، لہٰذا نہ ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں، نہ ہم قرآن مجید کو کتاب اللہ مانتے ہیں، اور نہ اسلام کو ہم مذہب حق مانتے ہیں۔ اس حسد کی بنیاد پر، حسد ایسی بری چیز ہے کہ بندے کا دنیا کا بھی نقصان کر دیتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کا پیغام آنے سے پہلے اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے یہود کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، دشمن کے مقابلے میں یہ باہر نکلتے، تو یہود کا یہ طریقہ کار تھا، ان کا ہمیشہ یہ ایک وظیفہ تھا کہ اپنے دشمن پر فتح یہ مانگتے اللہ تعالیٰ سے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ تو کس کے صدقے میں مانگتے؟ یوں کہتے اللہ جو آخری نبی تیرے تشریف لائیں گے ان کے صدقے میں ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما۔ تو جب یہ دعا کرتے، آخری نبی کا وسیلہ دیتے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو فتح عطا فرما دیتا اور انہیں کامیاب کر دیتا۔ اب یہ بڑی آسان بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ جس نبی کو آنے سے پہلے اتنا مانتے تھے کہ ان کا نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور دعائیں قبول بھی ہو جاتی تھی، آج وہ نبی بالکل بعینہ ہی تمہارے سامنے ہیں اور خود تمہیں دعوت دے رہے ہیں
کہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو تم لوگوں کو تو تعارف پہلے سے ہے، ان کی پہچان بھی ہے، اب چاہیے یہ تھا کہ تم فوراً سے ان کی بات مان لیتے، کلمہ پڑھ لیتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا، تم نے حجت بازی کی اور اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم کر دیا۔ فلما، واپس، لما، جب، جاءہم، ان کے پاس آئے، ما عرفو، وہ جن کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ کفر کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ایک اور مقام پر بھی، وہ اتنا زیادہ پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں میں، لاکھوں میں بھی اگر اولاد موجود ہو تو ماں باپ پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتے، فوراً سے پہچان جاتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو کہا اس جیسے والدین اولاد کو پہچان لیتے ہیں، اس سے زیادہ یہودیوں کو نبی کریم علیہ السلام کا تعارف تھا، تورات کے ذریعے بھی، اپنے دور کے انبیاء کے ذریعے بھی، اور سینہ بسینہ جو ان کے آباء و اجداد سے ان تک علم منتقل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے بھی انہیں اس بات کا علم تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کی یہ علامات ہوں گی۔ مگر اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے، انہوں نے ان پر ایمان لانے کے بجائے کفر کیا اور ان کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، واپس لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر، جنہوں نے انکار کیا ان پر اللہ کریم نے لعنت فرمائی، اور لعنت کا معنی یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی نشاندہی کی، انہوں نے جو دین کو بیچ کر دنیا خرید لی، آخرت کا سودا کر دیا، دنیا کی وجہ سے، ظاہری مال و اسباب کی وجہ سے، دنیاوی عہدوں اور منصب کی وجہ سے آخرت کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے یہ سودا انتہائی برا سودا کیا ہے، یہ ان کی خریداری انتہائی قابل مذمت ہے اور نقصان دہ ہے کہ انہوں نے فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر نقصان والی چیز کا سودا کیا، جو دنیا کو بھی برباد کر دے گی اور ان کی آخرت کو بھی خراب کر دے گی۔ بے سمجھترو، بے سما، کیا بری چیز ہے وہ، اشترو، جو انہوں نے خریدی، بہی انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے میں، ان یکفرو، یہ کہ کفر کرنا ان کا، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اتارا اللہ نے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے کے ساتھ کفر کر دیا، بغاوت کی، سرکشی کی، اور کھلے عام اللہ کو چیلنج کر دیا، یہ ان کا بہت نقصان دہ سودا تھا۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل کے ساتھ، علی من یشاء، جسے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ اے یہود و نصارا، اے کفار، مشرکین، منافقین، آپ اس وجہ سے اسلام اور دین کو نہیں مان رہے کہ اس نبوت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا گیا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، نبوت، رسالت اللہ کا فضل ہے، تو اللہ اپنے فضل کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چن لے، یہ اللہ کی شان ہے اور اس کا اختیار ہے، کوئی بندہ بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے، تم لوگ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، بلکہ تمہارے لیے لازم ہے جس کو اللہ نبوت عطا فرما دے، جس کو اللہ رسالت عطا فرما دے،
آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ، پس وہ لوٹے ناراضگی کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، عَلَى غَضَبٍ، ناراضگی پر۔ تورات پر ایمان نہ لا کر یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنے، چونکہ تورات کی تعلیمات یہ کہہ رہی تھی کہ جب آخری پیغمبر تشریف لے آئیں، آپ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ کر آخری نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، قرآن کو ماننا ہے، اللہ کے محبوب نبی کو نبی ماننا ہے، امام الانبیاء ماننا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اس بات پر عملی طور پر عمل پیرا نہ ہو کر انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے غضب کے مستحق بنے، اور جب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو یہ ڈبل ان پر غضب اور اللہ کے عذاب کا اترنا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ اللہ ان سے دو گنا ناراض ہوا، ایک تورات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، درناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہ اور اذا جب قیل لہم ان کو کہا جائے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو انزل علینا جو ہم پر اتارا گیا، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں جو ہم پر اللہ نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ یہ بات کر چکے اور اس میں ان کا اشارہ تھا کہ ہم تورات کو ہی مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اب انہیں یہ کہا گیا کہ اگر تم تورات پر ہی ایمان لانے والے ہو تو پھر اس سوال کا جواب دو، تورات میں بھی تو انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، تورات نے بھی کہیں بھی تورات میں اللہ کے انبیاء کا انکار کرنا، انہیں جٹلانا یا انہیں شہید کرنا اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر آپ لوگ تورات کو مانتے ہو پھر تم نے انبیاء کو شہید کیوں کیا؟ انبیاء کو شہید کر کے اور انبیاء کے گروہ کو جٹلا کر تم نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ تم لوگ فی الحقیقت تورات پر بھی مکمل، کامل اور اکمل ایمان لانے والے نہیں ہو، بلکہ اس کا بھی تم نے عملی طور پر انکار کیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معاہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، فلیما پس کیوں، تقتلون انبیاء اللہ کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم تھے ایمان لانے والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم تشریف لائے تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، اس کے باوجود تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون تم ظلم کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا آپ کو معجزہ دیا گیا، آپ بغل میں ہاتھ رکھ کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، آپ نے پانی پہ عصا مارا تو اس کے درمیان راستہ بنا دیا، پانی دو پہاڑوں کی طرح رک گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے بادل کا سایہ کر دیا، من و سلوہ اتار دیا،
اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری ان پر نعمتیں، انعامات اور اپنا کرم کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جتنی محنت تھی، آپ کی تعلیمات تھی، آپ نے انہیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے کوشش کی، اس ساری کوشش کو انہوں نے یکسر یوں پسے پش ڈال دیا کہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی توحید کو مانتے، انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ تو ان کے اس عمل نے بتا دیا کہ یہ تھے ہی ظالم، اور ظلم ان کا سب سے بڑا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ اور اس جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، اور اس وعدے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیں، یوں پر لا کے آپ ان سے پوچھیں کہ جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس پر پابند ہوتے ہو یا پہاڑ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ یہ آزمائش ہم سے ہٹا دے، ہم اس کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ خذو پکڑو تم، جب کوئی طور پہاڑ اوپر تھا تو انہیں کہا گیا پکڑو تم ما آتیناکم، جو تمہیں دیا گیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو تم، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ اب پھر انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلائے گئے وہ، فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کا پیار۔ اب بچڑا جو تھا، گائے کا بچہ، اس کا پیار ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا، اس لیے وہ کسی بھی معجزے کو دیکھ کر، کسی بھی ہدایت کے پیغام کو سن کر وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بِکُفْرِہِمْ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا۔ اس وجہ سے انہیں ایک انتہائی ذلت والی چیز کے سامنے ماتھا ٹیکنے پر وہ مائل ہو گئے، اور یہ ان کے اس عمل کا انکار کی شامت تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی ہدایت کو چھوڑا تو دنیا کی ذلت ان کا مقدر بنی۔ انہوں نے اللہ جو واحد ہے، مالک ہے، خالق ہے، قہار ہے، کل کائنات کا رب ہے، اسے چھوڑ کر ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ ذلت تھی دنیا میں ان کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بئس ما، برا ہے، یامرکم بہ، جو حکم دیتا ہے تم کو اس کے ساتھ، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، اگر تمہارا ایمان تمہیں اس بات کی طرف حکم دے رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، اللہ رسول کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لو، تو تمہارا یہ ایمان پھر برا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے واسطے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو پس آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت اللہ نے ہم یہود کو دینی ہے، جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، انعامات ہمارے لیے ہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی سے تمہیں موت آ جائے، دنیا سے چھٹکارا مل جائے اور اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچ جاؤ اور وہاں کے انعام و اکرام سے جا کر معزوز ہو۔ تو کہا اگر یہ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، بلکہ ان میں سے ہر شخص کئی سال جینا چاہتا ہے، ہزاروں سال وہ چاہتا ہے میری عمر ہو اور میں جیوں، اور دنیا کی جتنی بھی عارضی نعمتیں میں ان سے معزوز ہو جاؤں۔ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ حریص ہیں دنیا کی زندگی کے،
وہ لالچی ہیں دنیا کی زندگی کے، مال و اسباب کے، اس لیے آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو پھر ہمیں یہ دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، آخرت بھی ہمیں نہیں ملنی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کر لیتے تو سارے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتا اور اس دنیا سے سارے یہود ختم ہو جاتے، پھر دوبارہ کوئی پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ انہیں کہیں گے کہ موت کی تمنا کریں، انہوں نے تمنا نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ عمر جیے۔ تو کہا ان کا زیادہ عمر جی لینا بھی انہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ وہ جتنی عرصہ بھی دنیا میں جی لیں، 1000 سال بھی دنیا میں رہ لیں، آخر انہوں نے دنیا سے جانا ہے اور اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور یہ عذاب جو ان کا مقدر بننے والا ہے اس کا سامنا وہ کریں گے اور یہ عذاب ان کو مل کر رہے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ آرزو نہ کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما قدمت، بسبب اس کے جو آگے بھیجا انہوں نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور پائیں گے آپ، احرص الناس، ان میں سے زیادہ حرص والا، ان لوگوں میں سے زیادہ حریص آپ ان کو پائیں گے، علی حیات، زندگی پر۔ ان میں سے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ زندگی ملے۔ تو ہم نے ضمن میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے طرح طرح کے ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں، ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے۔ حالانکہ یہ یہود کا عقیدہ تھا، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے۔ ہر ایک کی زندگی مقرر ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ نہ دولت اسے بچا سکتی ہے، نہ اولاد بچا سکتی ہے، نہ اسے کوئی اور ذریعہ اور سبب بچا سکتا ہے۔ عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، اور جب وقت آ جائے گا موت کا، انسان بستر پر ہو تو بھی مر جائے گا، گھر میں ہو تو بھی مر جائے گا، ہاسپٹل میں ہو تو بھی مر جائے گا، کوئی بھی ذریعہ بہانہ لگے گا اور اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے جب دنیا سے جانا یقینی ہے تو اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہاں جانے کے لیے تیاری کریں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، ہر روز توبہ کر کے سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں، حقوق العباد اگر ہمارے ذمہ ہیں تو وہ ادا کر کے سوئیں، حقوق اللہ جو ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کر کے سوئیں۔ کیا پتہ رات کو سوئیں صبح اٹھیں نہ اٹھیں، ایک دن ہمیں ملا ہے دوسرا دن ملے نہ ملے، ایک نماز کا وقت ملا دوسرا ہماری نماز کا وقت آئے نہ آئے، اور ہماری نماز جنازہ ادا ہو رہی ہو، تو اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر لمحہ آخری سمجھ کے گزاریں اور اللہ سے اپنا رشتہ تعلق مضبوط کریں۔ بے شک آپ ضرور انہیں پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، تمنا کرتا ہے ان میں سے ہر ایک، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں وہ دور کرنے والا، یعنی 1000 سال بھی اگر اسے عمر دے دی یہ دور کرنے والا نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، عذاب پھر بھی آ کر رہے گا۔ ان یعمر، یہ کہ وہ عمر دیا جائے، اگر عمر دے بھی دی جائے پھر بھی نافرمان کو سزا مل کر رہے گی، کافر کو سزا مل کر رہے گی، مشرک کو سزا مل کر رہے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ہر لمحہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بن جائے، ہم تنہائی میں ہیں تو بھی اللہ کی نظر میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم مضبوط قلعوں کے اندر بھی اتر جائیں، ہم زمین کے اندر بھی چلے جائیں تو بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کمروں میں ہوں،
اندھیروں میں ہوں تب بھی اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس لیے سامعین عزیز وقار ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہماری محفلیں پاک ہوتی ہیں اسی طرح ہماری تنہائیاں بھی پاک ہوں، ہر وقت اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور یہ تصور اور عقیدہ ہمارا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ ہر برائی کی طرف قدم اٹھنے سے پہلے وہ رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، مطالعہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت کی ہدایت عطا فرمائے۔